سیٹسفائی نہیں کر سکے گی دولت ان جو اس وقت حال ہوتا جا رہا ہے. اور چوتھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ جو عرب کے ہر گھر میں گھس جائے گا, اور وہ فتنہ الاس کے اور بھی اس سے ریلیٹڈ حدیثیں, اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہم نے حدیثیں آپ سامنے پیش کی تھیں کہ 2 ایسے ایپی سینٹرز ہیں جو رہیں گے کہ جو اس وبا کے بعد ایک بہت بڑی لڑائی کی طرف آگے چل پڑیں گے, اور ان سے ایک ایپی سینٹر ہے اسرائیل اور دوسرا ایپی سینٹر ہے بھارت, کیونکہ آخری جو جنگیں 2 ہونی ہیں بڑی وہ انہی دونوں جگہوں پہ ہونی ہیں. اور آپ دیکھیں اس وقت لوگ مانتے نہیں تھے, ہماری باتوں کو ایک دیوانے کی بڑھ سمجھتے تھے. اب اس وقت دیکھیں کہ اس بری حالت میں کہ جب اس وقت 60,000 بندہ امریکہ کا مر چکا ہے, اسرائیل کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ اس نے جب دیکھا کہ اب اس وقت اس کا رائپڈ صورتحال آ گئی ہے, اور آپ دیکھیں کہ اس وقت وہاں پر اسرائیل کے اوپر اس نے امریکہ نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس سارے معاملے کو, اور کھڑے ہو گئے. دوسری طرف بھارت, جس کے بارے میں اس وقت WHO کی پریڈکشن یہ ہے کہ 2 کروڑ آدمی بھارت میں مر جائے گا. ایون بہت سارے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ یہ 5% آبادی انڈیا کی ختم ہو جائے گی, لیکن انڈیا ابھی تک اسی طرح اپنے سارے معاملے کے اندر آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. میں آپ سے بہت پہلے بھی ہر پروگرام میں ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ جو کنورٹ ہونی ہے نا موومنٹ انڈیا کے اندر, وہ یہ ہونی ہے کہ کشمیر کی آزادی جو ہے وہ مسلمانوں کی آزادی میں کنورٹ ہو جائے گی. کشمیر اب ایک سیپریٹ ایشو نہیں رہ جائے گا. اصل میں کشمیر کے ایشو کو ہم نے گزشتہ 70 سال سے اسی بات میں گم کیا ہے کہ ہم نے اس کو نیشن سٹیٹ کی جدوجہد بنائی. ہم سمجھتے تھے شاید کشمیر ایک ساؤتھ افریقہ ہے جس کے اندر اپارتھائڈ ہو رہی ہے, نسل پرستی ہو رہی ہے, اور ان کو آزادی ہے اور فنڈامنٹل رائٹ ہے تو ان کو آگے چلنا چاہیے تھا. یا ہم یہ سمجھتے تھے یہ کوئی انگولا ہے, یا یہ سمرنا ہے, یا یہ ویتنام ہے. لوگوں نے نہیں مانا بھائی, اس لیے کہ کشمیر میں کلمہ طیبہ پڑھنے والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, وہ آپ کو نیشن سٹیٹ کے طور پہ کیسے تسلیم کریں گے؟ تو اس طرح جن لوگوں نے خاص ایجنڈے کے تحت اس کو علیحدہ کیا تھا, اور خاص طور پہ جو پنجاب کی ڈویژن ہوئی, آپ دیکھیں نا دنیا میں جب انڈیا پاکستان کی تقسیم ہو رہی تھی تو سارے صوبے اکٹھے گئے تھے, پورے کا پورا صوبہ گیا تھا, لیکن پنجاب اور بنگال بغیر تقسیم کیا گیا تھا. بنگال اور پنجاب کو تقسیم کر کے جس وقت انہوں نے گرداسپور وہاں دیا تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پٹھان کوٹ کا راستہ جو تھا وہ وہاں جانا تھا, اور قادیانی یار بات ہے قادیان وہاں پر تھے تو قادیانی کو انہوں نے مسلم سے ایکسکلوڈ کیا, اور وہ آبادی جو ان کے کھاتے میں چلے گی وہ چلا گیا اس گرداسپور. تو اس وجہ یہی تھی کہ کشمیر کو باقاعدہ ڈیزائن کے تحت انڈیا کو دیا گیا تھا تاکہ وہ انڈیا کے ساتھ چلا گیا. اب انڈیا جو ہے انہوں نے اس کو اس میں سے نکالا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو بار بار ہم نے سنائی ہیں اس خطے کے بارے میں, وہ یہ تھی کہ خراب السندھ من الہند, ہند سندھ جو ہے نا جس میں ہم رہتے ہیں اس کی خرابی جو ہے, اس پہ لڑائی جو ہے, اس پہ جو مار کٹائی ہوگی وہ ہند کی طرف سے ہوگی, اور خراب الہند بالسین, اور ہند کی تباہی جو ہے وہ چین کرے گا. اب یہ 1400 سال پہلے کبھی کسی نے سوچا تھا کہ وہ چینی جن کو افیمچی کہا جاتا تھا, وہ اقبال کہتا ہے نا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, حوالہ کے چشمے ابلنے لگے. وہ گراں خواب چینی بنیادی طور پر اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ رسول اکرم نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا. اب یہ سارا ڈیزائن کیوں کیا جاتا ہے؟ کشمیر اس لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جب ہندو اکثریت بنے گی تو ہم پاکستان کے کشمیر پر حق اس کو بلڈ کریں گے, اب لڑائی بلڈ کریں گے تو سی پیک جو ہے وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جائے گا. اور اگر سی پیک میں سے کشمیر اور گلگت بلتستان کا علاقہ نکال دیا جائے تو سی پیک نہ نارمل تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی, نہ وہ گوادر جائے گا, نہ کسی اور جائے گا. پہلے انہوں نے کوشش کی تھی کہ یہ گوادر اور بلوچستان کے علاقے میں کیا جائے لیکن نہیں ہو سکا. آج میں ایک بہت بڑا آرٹیکل پڑھ رہا تھا جس کو ہم مس کر رہے ہیں اس انٹرنیشنل سینیریو میں, وہ یہ تھا کہ طالبان جو ہیں اگر یہ صورتحال سینیریو جاری رہی تو طالبان اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر ٹیک اوور کر لیں گے اور افغانستان میں اپنی گورنمنٹ بنا لیں گے. اور اس کے اندر جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ بھارت کو ہوگا. اور انشاءاللہ کل ہم کوشش کریں گے کہ طالبان کی اس پوری افغان نے مس کیا اس کو. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہو رہی ہے, اتنی بڑی سچویشن وہاں بلٹ اپ ہو رہی ہے, لوگ رہا ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے انڈیا کچھ کرنا چاہتا ہے, اور مجھے خطرہ یہی ہے کہ طالبان کی حکومت آنے سے پہلے انڈیا جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر پاکستان پہ ایک چھوٹے لیول کا اٹیک کرنا چاہتا ہے. اس کے اٹیک کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کی لڑائی شروع ہو جائے گی, ہوگا یہ کہ انٹرنیشنل اٹینشن آئے گی اور عالمی طاقتیں جو ہیں اپنی فوجیں یہاں پر کھڑا کریں گی کہ یہ بڑا فلیش پوائنٹ ہے تو یہاں بھی فوج کھڑی کر دو, وہاں بھی فوج کھڑی کر دو, وہ بن گیا وہ بن گیا. اور جب اقوام
متحدہ کی بارڈر پہ آبزرورز آ کے بیٹھ گئے, سیز فائر شروع ہو گیا, عالمی طاقتیں بیچ پڑ گئی, تو آپ کی ساری اکنامک ایکٹیویٹی تو ختم ہو جائے گی نا. آپ اس کے بعد سی پیک چلائیں یا کچھ چلائیں, کیا کریں, کچھ نہیں کر پائے نا. یہ ہے اصل میں پلان, اور یہ پلان 2020 کے اندر انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج وہاں پر اپنا جموں کشمیر میں جو 3 لاکھ لوگوں کو سری نگر کے علاقے میں بھی کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ کشمیر سے نکل کے پورے بر صغیر کے مسلمانوں کی موومنٹ بنے گی, اور پاکستان بیچ میں رہ جائے نا سینڈوچ. اگر پاکستان اگر سینڈوچ رہ گیا, ادھر سے طالبان کی حکومت جو ہے وہ اس وقت پوری اسیسمنٹ چل رہی ہیں کہ جون سے پہلے اگر آپ نے یہ مسئلہ طے نہ کیا تو طالبان ول ٹیک اوور اور گورنمنٹ بنا لیں گے, اور نہ امریکہ اس قابل ہے اس وقت وہاں فوجیں بھیج سکے, نہ یورپ میں سے کوئی ملک بھیجے گا. کیا بھیجے گا, کیسے بھیجے گا, کس طرح بھیجے گا؟ آپ اپنی اکانومی, اپنے اس میں کورونا کے صورتحال کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں, تو آپ فوجیں کہاں سے بھیجیں گے؟ اس وقت دنیا کو اپنی پڑی ہے. ابھی وینزویلا کو جہاز بھیجنے کی کوشش کی تھی امریکہ نے, اس کے باوجود بھی تھوڑا سا پینٹاگون نے تھوڑا سا روک لیا کہ نہیں فی الحال رہنے دو. ابھی ہم پڑے ہوئے. اس ساری گفتگو میں ایک سوال ہی ابھرتا ہے کہ کورونا کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو متحد نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں لڑو اپنی جنگ, لیکن جو اتنے بڑے چیلنجز ہمارے اوپر آنے والے ہیں, بھارت کا چیلنج ہے, باقی معاشی چیلنج سر پہ کھڑا ہوا ہے, اس کے لیے بھی ہم متحد نہیں ہیں. متحد نہ ہوئے تو ہم یہ جنگ جیتنی کیسے ہم نے؟ عثمان صاحب, مجھے بہت خوف آتا ہے, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, اور ڈر اس لیے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ قیادت ہے, یہ اس کی فور سائٹڈنس سے مجھے ڈر لگتا ہے. یہ دور کی دیکھ ہی رہے. دیکھیں, عمران خان ان لوگوں میں سے ہے جن کے ساتھ ہم نے ایک امیدیں وابستہ کی تھیں کہ یہ کرپٹ نہیں ہے, یہ بددیانت نہیں ہے. اس کی ایک مکمل طور پہ ایک ویلفیئر کی ایک پوری کی پوری ایک تاریخ ہے. اس نے شوکت خانم کے لیے پاگلوں کی طرح فنڈ اکٹھا کیا, اس نے شوکت خانم کے لیے وہ کیا, وہ سمجھتا تک. لیکن اگر آپ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دماغ کے اندر ایک چیز یہ بٹھا لیں کہ میں نے اور کچھ نہیں کرنا, صرف 2-3 چیزیں جو میرے ذہن میں آ گئی ہیں کہ میں نے اس کو لٹکانا ہے, میں نے اس کو لٹکانا ہے, یہ خراب ہے, یہ برا ہے, تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو ہم گئے کام سے. دیکھیں, مسئلہ سارا جو ہوتا ہے, میں آپ کو ایک مثال بتاؤں. اکبر بگٹی کا ایک بیٹا تھا طلال بگٹی, جو ابھی فوت ہو گیا. طلال بگٹی کے بارے میں اس کو شکایات ملی کہ یہ بندہ جو ہے جو بہت فضول حرکتیں کرتا ہے, تو اس نے اس کو ڈیرا بگٹی کے لیے دربدر کر دیا, اور اس کو کہا اب یہ میری شکل نہیں دیکھے گا, میری مرنے کے بعد بھی نہیں آئے گا. اور وہ اپنے دنیا پاکستان سے بھی نکل گیا, پھر کہیں پنجاب میں آ کے آباد ہو گیا. اب جس وقت اکبر بگٹی کی لڑائی شروع ہوئی ہے وہاں پر, جب اس کا بیٹا مارا گیا ہے, تو سب سے پہلے اس نے فون کر کے طلال بگٹی کو بلایا اور کہا کہ تم آ جاؤ, اس لیے کہ اب ہم لڑ رہے ہیں, اب میرا تمہارا اختلاف ختم ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یار. آپ اس وقت کیمرے لے کے جا رہے ہیں کہ 12,000 میں نے اس کو دے دیا, وہ کیمرے لے کے جا رہا ہے میں نے اس کو یہ دے دیا, آپ اس کو گالی دے رہے ہیں, آپ اس کو گالی دے رہے ہیں. آپ کا کوئی فیس ہی نظر نہیں آتا یار. بڑی تکلیف سے بات ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, عمران خان صاحب نے کسی ایک کو میٹنگ ایسی بلائی جس میں پاکستان کے اندر اس وقت ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں لوگوں کو کھانا دینے کے لیے؟ اتنی بڑی این جی اوز کام کر رہی ہیں, الخدمت اس کو بلایا, اخوت کو بلایا. اچھا, آپ نے اس کو بلاتے ہیں بیچارہ, وہ ہمارا دوست عیدی صاحب کا بیٹا جو ہے, اور آپ وہ کورونا وائرس لے کے آ جاتا ہے وہاں سے, اور آپ اس کو پہچانتے نہیں 6-7 منٹ بیٹھے ہوئے. یار آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس ملک کے ساتھ, اللہ کا واسطہ ہے یار. اچھا عریہ صاحب, کشمیر کی ہم بات کر رہے تھے, کشمیر کی ہم بات کر رہے تھے, کشمیر کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ ڈیزائنز کیا ہیں. تو ہمارے ساتھ کشمیری دانشور موجود ہیں, ذوالفقار احمد صاحب BBC سے بھی وابستہ رہے ہیں, اور خاص طور پر جو بھارتی عزائم ہے اور اس وقت لائن آف کنٹرول اور اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر کیا کارروائیاں کر رہی ہے بھارتی فوج, اور کس طریقے سے پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اور انہوں نے ایک رپورٹ بھی مرتب کی ہے, انسانی حقوق کے مختلف اداروں کو انہوں نے بھیجی بھی ہے. ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. ذوالفقار صاحب السلام علیکم. جی ذوالفقار صاحب, آپ سے جب بات ہو رہی تھی, آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت ظاہر ہے پوری دنیا میں کورونا کی خبریں آ رہی ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جو گزشتہ 8 ماہ سے زائد ہو چلا انہیں لاک ڈاؤن کی صورتحال کا شکار ہے, ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں. دیکھیے, جو دنیا میں جو لاک ڈاؤن ہے اور کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے, دونوں میں فرق ہے. دنیا کا جو لاک ڈاؤن ہے آپ کو وہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں دنیا میں ہو کیا رہا ہے, لیکن کشمیر میں جو لاک ڈاؤن ہے وہاں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں آئرن کرٹن ہے, تو آئرن کرٹن کے پیچھے کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں مثال کے طور پہ اس وقت کووڈ کے خلاف جو لڑائی لڑی جا رہی ہے پوری دنیا میں, لیکن کشمیر میں
کووڈ کے کتنے کیسز ہیں ہمیں نہیں پتا، ڈاکٹرز کو منع کیا گیا ہے وہ کوئی چیز بتائیں، وہاں پہ جو انڈین آفیشلز ہیں وہ اس کے بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس وہاں جو پی پی ایز ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، وہ اس کے بغیر لڑ رہے ہیں، وہاں کتنے کیسز ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی تفصیلات نہیں ہیں، صحیح تفصیلات ایگزیکٹ جو انڈین آفیشلز بتا رہے ہیں وہی، یہ ایک تو یہ دوسرا وہاں پہ جو انہوں نے کیا ہے کووڈ کے آڑ میں وہ ہے ملیٹرسٹک اپروچ اپنائی ہے کشمیر کے اندر. مثال کے طور پہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ 2000 سے زائد ایف آئی آرز لوگوں کے خلاف کی گئی ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لوگوں کو دھمکایا جاتا ہے، لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے. انہیں ریسٹرکشنز جو ہیں، جو وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں اس کو جو پہلے سے ہی ہندوستان طاقت کے ذریعے وہاں پہ لوگوں کی سینٹیمنٹس کو دباتا رہا، لیکن اب اس کو کووڈ بھی ایک بہانہ مل گیا.